قربانی ایک بڑا عظیم عمل ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی قربانی پیش کرے جو صحیح سالم ہو، جس کے اندر عیب نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے عیب دار جانور کی قربانی سے منع کی، چونکہ یہ بڑے عظیم شہنشاہ کی بارگاہ میں بندہ تحفہ پیش کرتا ہے اپنی عبادت کا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ تو چونکہ یہ نیاز مندی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عیب سے پاک جانور کی قربانی کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب ما لا یجوز من الاضاحی، جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اس میں آپ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یضحى بالارجاء، فرمایا کہ لنگڑے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی، بین ضلعها، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور فرمایا کہ اندھے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، اور فرمایا کہ مریض جو بیمار ہے جس کا مرض بالکل واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی، اور فرمایا کہ لاغر اور کمزور جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، امام ترمذی روایت کرتے ہیں سند صحیح کے ساتھ، حضور نے یہ حکم دیا کہ ہم جب جانور خریدیں تو ان نستشرف العین والاذن، تو ہم جانور کی آنکھ اور اس کے کان کو دیکھ لیں کہ ان میں کوئی عیب تو موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان آگے سے کٹے ہوں یا پیچھے سے کٹے ہوں، یا ان کے کانوں کو چیرا دیا گیا ہو، یا ان میں سوراخ ہو، جس کی فقہا نے یہ تعدید کی ہے کہ اگر تہائی کان سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔